السلام علیکم حضرت، بہت بہت شکریہ جزاک اللہ رہنمائی کرنے کا۔ میرا ایک دوست ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، ابھی 3-4 ماہ ہوئے ہیں۔ تو اس کی بیوی جو ہے اس کو روز کہتی ہے کہ مجھے نا پیچھے سے کرو، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ میں اسے پیچھے سے کروں۔ وہ اس سے پیار بھی محبت بھی بہت کرتا ہے، لیکن اس کی بیوی کہتی ہے کہ مجھ سے ایک بار صرف پیچھے سے کرو۔ اب کوئی ایسا راستہ اختیار وہ نہ کر لے کہ کوئی غلط راستے پہ وہ چل پڑے، کسی باہر والے سے، کسی غیر جانبدار شخص سے اگر وہ باہر سے کرواتی ہے پیچھے سے، اگر اس کا شوہر کو جیسے وہ پرپوز کر رہی ہے کہ مجھے پیچھے سے کرو، پیچھے سے کرو، اس کے لیے کوئی دین اسلام میں کوئی جگہ ہے، گنجائش ہے، تو وہ تو ہماری رہنمائی کر دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ کرتے ہیں میری خامیوں کا تذکرہ اس طرح، لوگ اپنے اعمال میں فرشتے ہوں جیسے۔ دوستوں، یہ شعر اس ویڈیو کے آغاز میں پڑھنے کا میرا کوئی خاص پیغام نہیں ہے، البتہ خوبصورت شعر ہے۔ اس پیغام سے پہلے آپ کی خدمت میں اس شعر کو ایک بار پھر میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ کرتے ہیں میری خامیوں کا تذکرہ اس طرح، لوگ اپنے اعمال میں فرشتے ہوں جیسے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ دیکھیے، آپ جس گنجائش کی بات کر رہے ہیں وہ گنجائش کیا ہے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عبدالعزیز الفوزان کی محفل میں۔ ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ بار بار ہمارے یہاں لوگوں کے درمیان پیش آتا ہے، اور اس سوال کو پوچھنے میں بھی لوگ شرماتے ہیں۔ آپ کے عذر کو، آپ کی اس گفتگو کو، ہمارے جو چینل پر لوگ آتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ تو ہم آپ کی یہ ویڈیوز دیکھنا اس لیے ہم پر گراں گزرتی ہے کیونکہ اس طرح کے سوالات اس میں ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اس قسم کے شرعی سوالات جاننے کے لیے اس میں نہ ہی کوئی قباحت موجود ہے، اور نہ ہی یہ کوئی عیب کی بات ہے، اور نہ ہی یہ حرام ہے۔ آپ کا سوال کہ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنے کا کیا حکم ہے، تو یہ بات کبیرہ گناہ ہے، چاہے حیض کی دنوں میں ہو یا عام دنوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کرنے والے کی لعنت کی ہے اور فرمایا ہے کہ ایسا شخص ملعون ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرتا ہے۔ اسے امام احمد نے نقل کیا ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ فرمایا، جس نے حائضہ سے جماع کیا یا بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کیا یا کسی کاہن کے پاس آیا، تو اس پر محمد پر نازل شدہ قرآن سے اس نے گویا کہ کفر اختیار کیا۔ اس حدیث کو بھی امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ فطری جو چیز ہے، اس فطرت سے ہٹ کر عمل کرنے کے مترادف عمل ہے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، شیخ فوزان کیا فرما رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں اس سوال کا جواب سننے سے یا اس سوال کو کرنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ وہ شرم آتی ہے انہیں، لیکن اس کا جواب لوگوں تک پہنچانا بے حد ضروری ہے، اور علماء کو اس پر تبصرے اور اس کے بارے میں نصیحت، واضح نصیحت کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، شیخ فرما رہے ہیں۔ اگر یہ عیب ہوتا تو کیا قرآن اور حدیث میں اس طرح کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے جاتے؟ تو آپ کو دراصل عیب، جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، یہ وہ والی بات ہے کہ ہم لوگ جو عقل مندی ہے اس سے تو بے وقوفی سمجھ بیٹھے ہیں، اور جو بے وقوفی تھی اسے عقل مندی سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو دین اس چیز کا نام نہیں ہے۔ دین کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں ان کا جاننا ہم پر واجب ہے، آپ اور ہم، تاکہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اختصار سے بتاؤں گا۔ اللہ عز و جل حرم علی الزوج شیئین من زوجته، دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے صرف عورت کی حرام کی ہیں۔ یہ باتیں یاد کر لیجئے، پلیز پلیز پلیز۔ وهذا نزلت عليه نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، ان دونوں چیزوں کی کتاب و سنت میں اور امت میں علماء کا اس پر اجماع ہے۔
اور دلائل